ٹویٹر کے اوپر جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو تیرا پھڈا پی ٹی آئی والوں سے چل رہا ہوتا ہے, پھر اچانک تو نون لیگ پہ حملہ کر دیتا ہے, پھر تجھے سمجھ نہیں آتی مطلب کس قسم کا خودکش آدمی ہے تو, کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے. دیکھو مجھ سے اگر کوئی ایک پارٹی بھی خوش ہے تو اس کا مطلب ہے میں ہمیشہ ان کی تعریفیں کرتا ہوں. طارق متین صاحب سے تو نے پھڈا لے لی. آغاز انہوں نے کیا, وہ لکھا کہ جی منافق اور پتہ نہیں کیا, اور پھر ظاہر میں نے اس کے جواب میں انہوں نے واقعی غلط بیانی کی تھی, ایک فیک سٹوری تھی جس کو انہوں نے کیا. جرنلسٹ سے یاد آیا, ایک تیرا پہلے دشمن تھا پھر تیرا یار بن گیا عمران ریاض. جس وقت آپ جرنیلوں کی تعریفیں کر رہے تھے, باجوہ ابو تھا, جنرل فیض جو ہے نا وہ والد گرامی کا درجہ رکھتے تھے, اگر تو آپ کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ پرابلمز نہیں پتا تھی تو لعنت ہے آپ کے جرنلسٹ ہونے پہ. آپ یہ کہیے کہ ہم یوٹیوب کے ڈالرز کمانے کے لیے ایک غلط ڈگر پہ چلے گئے تھے, پھر ہم آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. آفتاب اقبال صاحب بھی ایک دم سے وہ کرتے کرتے ان کے عمران ریاض صاحب کے ساتھ ہی اسی قافلے میں شامل ہو گئے تھے. آج تو بیٹھ کے پی ٹی آئی کی تعریفیں کرنا شروع کر دے, اگلے 6-8 مہینے کے اندر تو بہترین ڈالر کمانا شروع کر دے گا. ان لوگوں کے ڈالرز الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کے نظریے کے ساتھ جڑ گئے. فیم نے کبھی دماغ خراب تو نہیں؟ ایک عام آدمی صرف اسی طریقے سے پرائم منسٹر بن سکتا ہے اس ملک کا, جس کو ٹرانسپورٹ کا ایشو پتا ہو, جس نے ویگن میں دھکے کھائے ہوئے ہوں. جب تو نے ایک وہ بزرگوں سے بھی پھڈا کر لیا, شف ایسا جاہل آدمی اس کے نام پہ صرف پنجاب لینڈ ریونیو ریکارڈ اتھارٹی کے ڈاکومنٹس جو مصدق ہیں جو اس کے نام پہ 1100 کروڑ کی پراپرٹیز. یہ بتاؤ تمہارا فیوریٹ سیاستدان کون ہے؟ جی تو شو کرنا ہے اے پلانٹڈ ہوندے نے, یعنی کسی نو پیسے پوسے دے کے کرنا. وہ اتنا الو کا پٹھا ہے کہ وہ میرے پلانٹڈ شو میں کرپٹ آفیسر بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے. وہ اعتراض یہ ہے یار ساڈے کولو ایک بڑی مشکل چل رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, تجھے یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ تو ایک کے ساتھ کہیں سیر پہ جا رہا ہے تو پھر اس کے بعد تو دوبارہ دوسرے کو کیا کہے گا؟ تیری آنکھوں میں مجھے رشک نظر آ رہا ہے اپنے لیے. یار تصور نہیں کر سکتے کہ ایک پرابلم, لیکن تو خود بھی تو ایک لوئل آدمی ہے نا, جیسے تو نے بتایا. وہ کہتا ہے اتنا اچھا تو میں بھی سوچتا اپنے بارے میں, تو دس رہے جتنا یار سوچتے ہیں. اور یار کہنا پہنا نا ذرا. ہمارا جو گاؤں کا گھر تھا وہ گاؤں میں رہتا تھا, تجھے نہیں پتا؟ نہیں. تو انہوں نے نا کوئی ایک چیز بنائی بورڈ کے اوپر, تو کہتے ہیں نا کھرلی کتنا کی ہوتی ہے. آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ کھرلی کیا ہوتی ہے؟ تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ مجھے پتا ہے کھرلی کیا ہوتی ہے. تے جنہ دا پنڈ سی نا شعیب صاحب, اور پیچھے مڑ گیا پینڈا. اچھا اس نے یہ کیا؟ اللہ کی قسم. فلک نظام زمیں ہے غبار آلودہ, یہاں پہ کون نہیں ہے غبار آلودہ. واہ واہ. اسی لیے میری نس نس میں دھول اڑتی ہے کہ میرے دل کا مکیں ہے غبار آلودہ. السلام علیکم, میرا نام ہے زہیب بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دل کی بات زہیب بٹ کے ساتھ. آج جس سے دل کی باتیں میں کرنے جا رہا ہوں وہ میرا یار ہے, دوست ہے, جگر ہے, بچپن کا دوست ہے, یعنی کہ اس کے ساتھ زندگی کا ایک عرصہ گزرا ہے اور ایسے وقت گزرے ہیں جس میں شاید ہم دونوں نہیں تھے. ہم دونوں وہ تھے جو شاید اوپر سے آئے تھے, وہ لوگ تھے. تو بغیر کسی ڈیلے کے میں تعارف کراتا ہوں اپنے یار کا, سید اقرار الحسن. السلام علیکم. بر صاحب کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اور سنا دو. آئے یار میں نے نا بر صاحب وہ یہ آپ میں پھنس گئے اسی نا. لیکن میں ایک بات پوچھوں, سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پہلا مجھے نا سارے کہتے ہیں کہ تو ہے نا, مجھے سارے کہتے ہیں کہ تو نا کراچی کا ہے. اب تو کراچی کا ہے کیونکہ میں جس سے بھی بات کرتا ہوں نا کہ یہ میرا دوست ہے, میرا کالج کا دوست ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو کراچی کا ہے. تیری اردو اتنی اچھی ہے, یہ کیا ہوا کیا ہے؟ یہ تو تجھے پتہ ہی ہے کالج میں ہم نے بڑا پوئٹری, اور خیر شاعری میں آپ بھی کم نہیں تھے. انگریزی اردو بٹ کی شاعری ہوتی تھی جناب, انگریزی کی لڑکیوں کو جناب انگریزی نظمیں سنا کے امپریس کرتا تھا. اچھا خیر ہم بھی کرتے تھے, بالکل کرتے تھے, ہم اردو والی لگا کے جو کرتے تھے. لیکن وہ کراچی کا کیسے بنا؟ کیا ٹائم تھا یار ویسے, ہے نا, کیا ٹائم تھا. کراچی گورنمنٹ کالج اگین تیرے سامنے سارا. تو کراچی کا کیسے ہو گیا بھائی؟ میں 12 سال رہا ہوں نا وہاں, ایک بات. دوسرا اگین اردو وہ شاعری اور وہ پوئٹک لینگویج اور وہ سارا, تو اس کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ یار تے پنجاب والی تے جٹکا تے بٹ نا ساڈا یار, بولدا ہے تے پتہ لگدا, اردو بھی بولے تے پتہ لگدا اندرون لاہور دا شعر بول رہا ہے. تو یہ میرے جیسا جو بیچارہ یوں کر کے بولے گا تو لگتا ہے جیسے کراچی دا ہی ہے. یار مجھے تیرے سے ایک اعتراض بھی ہے. وہ اعتراض یہ ہے یار ساڈے کولو ایک بڑی مشکل چل رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تین یار تسی میرے سارے یار جڑے نا یہ کافی سارے کماں تو میرے تو پیچھے ہو. تسی ہم تیرے سے جیلس ہیں.
پیچھے ہیں مجھ سے بہت سارے معاملات. بہت جیلس ہے. اس تو کرتا کیا ہے یار, مطلب تیرے ہمیں سمجھ نہیں آتی, مطلب یار ہمارے سے نا ایک نہیں رکھا جا رہا نا, مشکل ہے, مطلب کیسے کر. بٹ جیسا دلیر آدمی یہ کہہ رہا ہے. ہاں مطلب تو 3. میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں کہ میرا دوست ہے, وہ کہتی بس اتنا ہی ہونا چاہیے. بابی نے نہیں کہا نہیں ملنا نہیں, نہ کرو پوڈ کاسٹ, ہوتا ہوگا نا. یہ اکثر ہوتا ہے جی, میرے جو دوست ہیں بہت سارے باقی پروفیشنل لائف میں. تو 3 کیسے کر لیتا, مینج کیسے کر لیتا ہوں, کر تو نہیں اب تو جیسا یار. بٹ آئی تھنک 2-3 اس کی کلیاں ہیں. ایک تو یہ کہ مطلب ایک سچے رہو آپ, جو کر رہے ہو نا, وقتی ناراضگی ہوئے گی, پھڈا بھی ہوئے گا, سارا کچھ ہوئے گا, لیکن نا آنیسٹی کے ساتھ بتا دو کہ میرے کو ہو گیا ہے, یا میں کر رہے ہیں, یا میں کہاں ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میں کس کے ساتھ ہوں, یہ ساری چیزیں کہہ دیں. یعنی جتنا آپ چھپانا نہیں, بہادری یقین جانو, ایک بار اس کا نشہ لگ جائے نا کہ یار تھوڑا سا بھڈا ہوگا, تھوڑا سا اختلاف ہوگا, اس کے بعد پھر ٹینشن نہیں ہوگی, پھر آپ آرام سے جو نا وہ. لیکن تجھے یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ تو ایک کے ساتھ کہیں سیر پہ جا رہا ہے, تو پھر اس کے بعد تو دوبارہ دوسرے کو کیا کہے گا, مطلب تیرا بنتا نہیں تجھے کہ کیا بتائے گا, یہ کیا. تیری آنکھوں میں مجھے رشک نظر آ رہا ہے اپنے لیے, مار پڑے گی, عزت بھی نظر آ رہی ہے, سوال بھی نظر آ رہے ہیں, کوشش بھی نظر آ رہی ہے, بھابھی دیکھ لیں کوشش بھی نظر آ رہی ہے. اور اوپر سے یار ایک اور چیز, ہماری 2 بھابھیوں نے پوڈ کاسٹ بھی کر لیا آپس میں ساتھ بیٹھ کے, تینوں بھی کر سکتے ہیں. کیسے کر لیتا ہے یار, نہیں میں نہیں کرتا. اچھا یہ بڑی بات ہے ویسے جنرلی, بٹ اگین ابھی ہم نے پلان کیا نا, آئے گا نا تو گھر تو ظاہر باقی سارے بھی تو دیکھنا واقعی کہ اس میں میری ایفرٹ 0 کے برابر ہے. اللہ نے وہ عورتیں مجھے میری زندگی میں دیں جو اتنی پازیٹیو ہیں. اگین بٹ یہ تو لوگوں کے لیے تو میں کہانی کروا سکتا ہوں, تم لوگ تو گھر کے آدمی ہو, کبھی بھی آنا جانا رہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یار تصور نہیں کر سکتے کہ ایک پرابلم, میں کہوں نا 3 شادیوں کی وجہ سے میری زندگی میں ایک کوئی مسئلہ, کتنا لکی ہے تو یار, قسم نہیں ہے, رونا پڑنا جذباتی ہو کے. مطلب ہمیں سوچنے میں یہ آتا نا, مطلب یار تو مطلب اب میں کیسے بیان کروں, میں بیان بھی نہیں کر پا رہا نا. مطلب ہمارے لیے تو سوچنا بھی نظر نہ لانے, اللہ تعالیٰ نظر بس سے, لیکن بھائی ہمارے لیے تو سوچنا بھی گناہ ہے. مطلب نا صرف سوچ, کوئی گزر بھی جائے نا پاس سے تو ایک دم یوں کیا کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے تھے, مطلب موبائل فون بار بار چیزیں. اور یہ اچھا میرے موبائل فون کا پاسورڈ بٹ ساروں کو پتا ہے, میرے بچے کو, میری ساری بیویوں کو, آج سے نہیں, میرے پہلے میں نے کبھی میری زندگی میں میرے فون کا پاسورڈ ایسا نہیں رہا جو میری فیملی کو نہ پتا ہو. ماشاءاللہ, یہ دیکھو وہ یہ بڑی بات ہے. پھر میں کس کے ساتھ ہوں, کہاں ہوں, کیا کر رہا ہوں, کھانا میں نے رات یہاں کھانا ہے, یعنی کہہ دیں, بول دیں, کچھ مت چھپائیں, زندگی آسان رہتی. اول تو اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایڈوائز کرتا ہے تو مجھے نہیں کہ تو میں بھی کر لوں, اور تیرے جیسا ڈرپوک آدمی نہیں کرتا, تو دیکھنے میں لگتا ہے شیر, اندر سے نہیں. میں ویسے بٹ آنیسٹلی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ اتنی اچھی زندگی گزر رہی ہے تو اتنا سب کچھ ٹھیک ہے, تو وائی ناٹ, پھر آپ دوسروں کو کیوں نہیں کہتے کہ سب کریں. آئی بلیو اس کی نا ایک بڑی کاسٹ ہے, ایک فائنینشیل کاسٹ بھی ہے, ایک ایموشنل کاسٹ بھی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو اپنے پر بڑا کام کرنا پڑتا ہے. ایک کے ساتھ اچھے ہو کے پھر آپ سب کے ساتھ اچھا رہنا ہے, آپ نے سب کی بات کو برداشت کرنا ہے, تحمل سے لے کے چلنا ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں لو جی عیاش آدمی ہے جی, شادی سے زیادہ. بھائی جان ذمہ داری ہے, یعنی ایک عورت کی, ایک خاتون کی ایموشنل نیڈس کو پورا کرنا ہے. آپ نے اس کی باقی ساری ضروریات بھی ہیں, آپ نے اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اور پھر یہ ایک عجیب سا مقابلہ ہے ہیلدی والا کہ اگر آپ ایک کے ساتھ خوش ہیں, اچھے ہیں, تو باقی 2 کے ساتھ آپ نہیں ہو سکتے. تو اس چکر میں یا تو سب کے ساتھ بدتمیز ہو جائیں, اس طرح گزارا نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ ایک کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں, حسن سلوک کرتے ہیں, تو پھر آپ خود کو بھی ضمیر کو جواب دیتے ہیں کہ یار باقی سب. تو ایک ایسا پازیٹیو والا وہ ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اگر اس کو فار ایگزامپل اس کے ساتھ یہ ٹرپ کیا ہے, تو دل میں ایک ہوتا ہے کہ یار اب میں نے ان کے ساتھ جانا ہے. اگر ان کے ساتھ کوئی خرچ کیا ہے, کوئی چیز لی ہے, تو پھر یہاں پہ ہوتا ہے کہ یار فون وہاں اپ گریڈ ہوا ہے تو یہاں بھی. تو وہ ایک ہیلدی والے کمپٹیشن کے اندر میں اپنی زندگی میں بھی زیادہ ایفرٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے. فائنینشلی بھی آپ زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں, آپ کی ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں, اینڈ ایموشنلی بھی پھر آپ ذرا اچھا سکون ہے. اللہ کا شکر ہے. بٹ میں سوچتا ہوں کہ یہ سکون اتنا ہے الحمدللہ کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میرا کام اس سے متاثر ہوتا ہے. اب میں تیرے ساتھ بات کر رہا ہوں نا, میرے دل میں اس وقت ہے کہ میں جتنا جلدی ہو سکتا ہے نا اس کو کلوز کروں, گھر جاؤں گا, میرے پورا ایک منظرنامہ میرے سامنے ہے کہ جس میں وہ جو عروسہ ہے وہ ابھی کراچی سے آ رہی, گھر آ چکی ہوگی, اینی اور بیٹھ کے گپے لگا رہے ہوں گے, کھانا بن رہا ہوگا ساتھ, کچن نیٹ پہ کچھ نہ کچھ بنا رہے ہوں گے ساتھ, کوئی نہ کوئی مووی, کوئی نہ کوئی ڈرامہ ہے, کچھ وہ چل رہا ہوگا. پہلاد صاحب جو ہے نا وہ ساتھ بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہوں گے. تو ایک ویژول یہ ہے. اور اگر میں نے فرا کی طرف جانا ہو تو مجھے پتا ہے کہ میرے لیے جناب وہ پورا
کمرہ ٹھنڈا ہوگا, ٹی وی لگا ہوا ہوگا, میری پسند کی مووی, اگین میری مرضی کا کھانا, ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے میرا میڈیکیور, کیا کہتے ہیں پیڈیکیور مینیکیور, اس کی تیاری ہوگی, آل دیٹ. تو دونوں گھروں میں مجھے اتنا سکون ہوتا ہے کہ بس کر یار, نہیں میں آج جو ہے نا فیصلہ کروا کے اٹھوں گا, بس کر یار, تو میں گھر بھاگتا ہوں میں. اچھا یار, ہمارا ایک دوست ہے علی خان, وہ ایک کروا کے پچھتا رہا ہے. علی خان کا ویسے میں بتا دوں سننے والوں کو, وہ جو آپ دیکھتے نہیں ہیں وہ بیٹھک گردی میں بیٹھے ہوتے ہیں, محمد علی خان جھوٹا انور مقصود بنا ہوتا ہے, وہ بھی ہمارے کلاس میں نان پی ٹی اے انور مقصود. تو وہ بیچارہ ایک کروا کے نا بڑا گھبرایا پھرتا ہے, اس کو دیکھ کے نا مجھے ڈر لگتا ہے. بٹ اس کی جب ایک بھی نہیں ہوئی تھی نا, وہ تب بھی گھبرایا پھرتا ہوتا تھا. وہ ہے اس کا مطلب, تجھے نہیں پتا آپ نے کیا کیا گورنمنٹ کالج میں. وہ یہاں پر راز کھلے تو اس کی سنجیدگی ساری ختم ہو جائے گی. بیگم کے سامنے پتہ نہیں کون سے بھرے ہوں گے. بھابھی نے کوئی بات نہیں, چھوڑ دے, رکھ دیتے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں یار. تیرا ایک اور پھڈا چل رہا ہے نا, میں تجھے دیکھتا ہوں آج کل. تو نے ایک نیا پھڈا لیا ہوا ہے, پی ٹی اے والا چھوڑ کے پہلے طارق متین صاحب سے تو نے پھڈا لے لیا. کیوں پھڈا لے لیا یار؟ یار اب میرا خیال ہے کہ چونکہ ان کے صاحب والے کا انتقال ہوا ہے, پروردگار دو عالم, ان کے میں آج یہ سوچتا ہوں کہ جس وقت میرا ان کے ساتھ پھڈا ہو رہا تھا, اس کا آغاز انہوں نے کیا, وہ لکھا کہ جی منافق اور پتہ نہیں کیا, اور پھر ظاہر میں نے اس کے جواب میں, انہوں نے واقعی غلط بیانی کی تھی, ایک فیک اسٹوری تھی جس کو انہوں نے کیا, اور اس کے بعد وہ جذباتی ہوئے, آل دیٹ. ناؤ آئی ریئلائز, دیکھو یار, بٹ یہ بڑی لرننگ ہے زندگی کی, کہ آپ کو نہیں معلوم ہوتا اگلا بندہ کس سینیریو میں, کس سچویشن میں آپ کے ساتھ بد تہذیبی کر رہا ہے, اور آپ اس کا رد عمل دے دیتے ہو. ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چونکہ اگلے دن پھر ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, تو ناؤ آئی ریئلائز کہ شاید وہ ہاسپٹل میں ہوں گے, یا بیٹے کی طبیعت خراب ہو رہی ہوگی, یا کچھ تو ہوگا ایسا. ظاہر ایک دم سے اچانک, چونکہ اب مجھے پتہ لگا کہ ان کی کینسر. ہمارا وقت گزرا, میرا تو وقت گزرا, ان کے ساتھ تیرا بھی وقت گزرا. میرا نہیں وقت گزرا, میں بطور سینئر ان کی میں جانتا ہوں ان کو, آئی ایم شیور. تو میرے چونکہ علم نہیں تھا ان کی بیٹے کی طبیعت کی ناسازی. ناؤ آئی کین کنیکٹ کہ یار وہ تو ٹینشن سے گزر رہا تھا آدمی, اور اس میں اس نے کوئی بات کی, تو مجھے تو نہیں ظاہر بیک گراؤنڈ کا اندازہ تھا, میں نے بھی ظاہر اس کا جواب دیا. ناؤ آئی بلیو اس کو ڈسکس, آج وہ بیچارے سوگوار ہوں گے, اور شاید یہ سن کے ان کو اور تکلیف ہوگی. اللہ ان کو صبر عطا کرے. اولاد کا دکھ دنیا کا, اس کائنات کا سب سے بڑا دکھ ہے, پروردگار اس بچے کے درجات بلند کرے. اور اگین مشکل ہے, ہم لفظوں میں کہہ تو سکتے ہیں, لیکن والدین کے لیے اس دکھ کو برداشت کرنا, اللہ انہیں صبر جمیل عطا کرے. آمین. اور دوسری چیز جو سب سے اہم مجھے لگتی ہے, یہ ٹویٹر کے اوپر جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو تیرا پھڈا پی ٹی آئی والوں سے چل رہا ہوتا ہے, پھر اچانک تو نون لیگ پہ حملہ کر دیتا, پھر تجھے سمجھ نہیں آتی مطلب کس قسم کا خودکش آدمی ہے تو, کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے, کرتا کیا, کس طرف ہے. ہاں یہ لفظ نے صحیح استعمال کیا, سارے مجھے کہتے ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں, اور وہ بٹ تو نے اور میں نے جرنلزم ساتھ پڑھا ہے, اقبال صاحب کی کلاس میں, ٹھیک ہے, بہت اچھے تھے یار. ہم نے تو تیری حیثیت سے پتہ لگ گیا لوگوں کو تو کیا سوچتا ہے ان کے بارے میں, دیکھتے اچھا سوچتے ہیں, اچھا سوچتے تو نہیں, بہت قابل احترام استاد تھے, بہت سیکھا ہم نے. دیکھتے بھی ہیں نا, اسی لیے کہہ رہا ہوں. آج کل کینیڈین ایمبیسی میں ہے. اچھا ماشاءاللہ, وہاں کوئی امیگریشن کا کچھ کرتے ہیں. اوکے نائس. یہ نہ ہو کہ تو انٹرویو دینے جائے تو آگے پتہ لگے گا, میں اچھے اچھے لفظ بولوں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے جو سیکھا, جو ہم نے پڑھا, پھر ہم جب آئے اس وقت یہ مارا ماری سوشل میڈیا کی وہ نہیں تھی, میں نے تو جوتیاں گھسیٹی ہیں. تیرے تجھے پتہ ہے CD70 پہ ہم گھومتے ہوتے تھے, اور میں نے کتنی وہ رپورٹنگ میں خبریں. تو میں نے یہ سیکھا کہ جرنلسٹ کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ سے سب ناراض ہوں. دیکھو مجھ سے اگر کوئی ایک پارٹی بھی خوش ہے تو اس کا مطلب ہے میں ہمیشہ ان کی تعریفیں کرتا ہوں. تو تیرا اور میرا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی ایک کی تعریف ہی کرتے رہیں, یہ نہیں کہ ہر وقت برائی ہی کرتے رہیں. اچھا اب میں نے نون لیگ کی بھی 1000 بار تعریف کی ہوگی, اب میں نے پیپلز پارٹی کی بہت چیزوں پہ تعریف کی ہوگی, میں نے پی ٹی آئی کی بھی بے شمار بلکہ بہت ہی تعریف کی ہے بہت ساری باتوں پہ. وہ تعریفیں ان کو یاد نہیں ہوتی, جب آپ تنقید کرتے ہو وہ یہ ذہن میں رکھ لیتے ہیں خنس اس کا, اور پھر گالیاں دیتے ہیں, اور سارے ہی دیتے ہیں مجھے. نون لیگ بھی, پیپلز پارٹی بھی. مجھے غصہ بھی چڑھتا ہے نیچے گالیوں میں, تیرا تو میرا یار ہے. ہاں مجھے غصہ بھی چڑھتا ہے کہ یار مجھے پتا تیرا, تو پھر میں سوچتا ہوں لیکن کوئی بات نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. وین یو نو, آئی نو کہ یار ہم اپنی آنیسٹی سے کام کر رہے ہیں, تو وہ اس چکر میں جرنلسٹ کو ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا, جس کی جرنلسٹ سے یاد آیا, اچھائی وہ اچھائی, جو برائی ہے وہ برائی. ایک تیرا پہلے دشمن تھا, پھر تیرا یار بن گیا عمران ریاض. وہ کیا گیم تھی, تو پہلے اس کے دشمنی تو کسی سے بھی نہیں ہے. ٹویٹر پہ نظر آ رہی تھی کہ تو بالکل اس کے خلاف ہے, تو خلاف تھا اس کے پوری طرح, یعنی کہ پورا گیم تھی. میں خوش تھا, نہیں تھوڑا تھوڑا. اچھا, تو اس کے بعد تو ایک دم اس کا دوست بن گیا. نہیں ایسا نہیں ہوا. وہ مجھے آج بھی اس آدمی سے اختلاف ہے, مجھے صابر شاکر صاحب سے اختلاف ہے, عمران ریاض سے اختلاف ہے, لیکن اختلاف کا مطلب اختلاف ہے. کون تھا میری کوئی بھینس انہوں نے چرائی ہے یا میں نے ان کی جائیداد پہ قبضہ کیا, کچھ بھی نہیں ایسا.
میرا نقطہ نظر عمران ریاض اور اس قبیل کے سارے لوگوں سے, صدیق جان, سمیع ابراہیم, یا آج کل بھی جتنے لوگ بنے ہوئے ہیں, سمپل سا یہ ہے کہ یار اگر تو جس وقت آپ جرنیلوں کی تعریفیں کر رہے تھے, باجوہ ابو تھا, جنرل فیض جو ہے نا وہ والد گرامی کا درجہ رکھتے تھے, اور یہ سارا ایسے ہی ٹھیک ہے, اور اس وقت آپ باجوہ ڈاکٹرائن کی باتیں کرتے تھے, آپ اس وقت ہندوستان کے لوگوں کو دہشت گرد کہتے تھے, آپ سارا. اگر تو آپ کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ پرابلمز نہیں پتا تھیں, اگر آپ کو نہیں پتا تھا کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے اور وہاں گمشدہ افراد کا کیا ایشو ہے, تو لعنت ہے آپ کے جرنلسٹ ہونے پہ. ٹھیک ہے, اگر آپ کو پتہ ہی نہیں تھا یہ, ٹھیک ہے, آج آپ کہتے سانو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو معصوم تھے اور ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ یہ بڑے محب وطن ہیں. تو یار بھائی جان, اگر اس زمانے میں آپ نے اتنے سال لوگوں کو بے وقوف بنایا اس لیے کہ آپ بے وقوف تھے, تو آپ کو تو ریزائن کر دینا چاہیے. آپ کو جرنلسٹ کہنا یہ جھوٹ ہے, یہ منافقت ہے. تو سر معاف کیجیے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ یہ کہیے کہ ہم لالچ میں اندھے ہو گئے تھے, آپ یہ کہیے کہ ہم یوٹیوب کے ڈالرز کمانے کے لیے ایک غلط ڈگر پہ چلے گئے تھے, پھر ہم آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ یہ کہنا ہم معصوم تھے, تو سر پھر تو اس کا مطلب آپ دوبارہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو عمران بھائی سے یہ اختلاف تھا, ہے اور رہے گا. ہوا یہ کہ جب ہم یہ سارا کچھ کام کرتے رہے, عمران ریاض خان صاحب سے اختلاف ہوا اور وہ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا, کسی بات کا جواب. ان کے ویڈیوز موجود تھیں, وہ کہتے ہیں میں نے فائلیں دیکھی تھیں ان کے خلاف. آپ کو فوج نے فائلیں کیوں دکھائی تھیں؟ آج آپ دوسروں کو ٹاؤٹ کہتے ہیں, آپ کو فوج نے فائلیں کیوں دکھائی؟ نہیں, یہ تو باتیں میں کر چکا ہوں نا آلریڈی. خود مانے کہ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ چور ہیں, نہیں آپ فوج کے کہنے پہ پروگرام کرتے تھے اور ان کو چور کہتے تھے, سب کچھ آپ نے تسلیم کیا ہوا ہے. لیکن جب یہ اختلاف میں نے کیا, اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, مجھے بلاک کر دیا انہوں نے, بلاک کر کے جیسے نہیں مریض اور پتہ نہیں کیا. آخری علی یہ ہوتا ہے جب آپ مکالمہ نہ کرنا چاہیں, ڈیبیٹ نہ کرنا چاہیں. تو میں نے بڑے احترام سے کبھی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ کوئی بے احترامی, کیونکہ میں ان کو بہرحال اپنا سینئر اور بڑا سمجھتا ہوں. انہوں نے بڑی ناانصافیاں اور زیادتیاں کی ہیں. وہ مینار پاکستان کا ایک واقعہ ہوا تھا, اس میں انہوں نے مجھے رگڑا دیا کہ جی اس نے پیسوں کے لیے اس کا ساتھ دیا اور وہ سارا ٹھیک ہے, حالانکہ ان کو وہ تو جانتے تھے نا کہ یار میری نیت کیا تھی. تو بھائی جب وہ یہ سارا کچھ ہو گیا, تو ان کے اغوا ہونے سے ایک دن پہلے میں نے ان کو فون کیا. مجھے نا بہت سارے لوگوں نے نا فیڈ کرنا شروع کر دیا کہ عمران ریاض کی یہ فائل ہمارے پاس ہے, عمران ریاض کی یہ چیز ہمارے پاس ہے, عمران بھائی کی. مجھے لگا یار اب اس لڑائی میں نا میں یوز نہ ہونا شروع ہو جاؤں, جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یوز کیا اور یہ یوز ہوئے. تو میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے, میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا بھائی اب لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں, آپس میں بیٹھتے ہیں, مجھے آپ سے جو اختلاف ہے میں آپ کے سامنے. اور وہ تو ہم نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا میں کل ٹریول کر رہا ہوں کہیں پہ, واپس آؤں گا تو ہم دونوں بھائی بیٹھیں گے, ہماری بڑی اچھے سے بات ہو گئی. اگلے دن یہ اغوا ہو گئے. میرے میں شکر ہے نہیں ہے. اچھا میں دل سے مطمئن تھا کہ یار یہ جہاں بھی ہوگا, نہیں یار کیا کر رہا ہے, پاگل ہے تو لڑائی کروائے گا. وہ یہ کہ اگلا بندہ جس بھی حالت میں بیچارہ ہوگا, کم سے کم میرے بارے میں وہ برا نہیں سوچ رہا ہوگا, مجھے بد دعا نہیں دے رہا ہوگا, اس لیے کہ ہماری نہیں اب تو بڑا خوشی ہے, ایک پازیٹیو لیول پہ ختم ہو گیا تھا معاملہ. پھر وہ ہم نے دل سے ایفرٹ کی, کوشش کی, ٹویٹس کی, ہم نے احتجاجوں میں شمولیت اختیار کی. پھر وہ آگے, اور میں تب بھی کہتا تھا کہ آج اختلاف برقرار ہے, مگر جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ناانصافی ہے. جب وہ واپس آئیں گے لڑائی وہیں سے شروع کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے وہ آفتاب اقبال صاحب بھی ایک دم سے وہ کرتے کرتے ان کے عمران ریاض صاحب کے ساتھ ہی اسی قافلے میں شامل ہو گئے تھے. اس پہ تو یہ لگا کہ یہ مجھے لگا تھوڑا زیادہ ہو گیا آفتاب صاحب والا نا, ہے نا, کیا مطلب کہ وہ جو اپنی کرتے کرتے کامیڈی اور انٹرٹینمنٹ کرتے کرتے وہ سیاسی. یار پتہ ہے کیا بات, دیکھ بات سننا, آج تو بیٹھ کے پی ٹی آئی کی تعریفیں کرنا شروع کر دے, اگلے 6-8 مہینے کے اندر تو بہترین ڈالر کمانا شروع کر دے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے نا کہ بہت میجورٹی ہے جو اس دھندے سے وابستہ ہو گئی. ان لوگوں کے ڈالرز الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کے نظریے کے ساتھ جڑ گئے. کتنا ڈینجرس ہے یار, یہ خطرناک ہے نا. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں آج عمران خان پر بیٹھ کر تنقید کروں گا جنرلی, تو مجھے کوئی نہیں دیکھے گا, اور کل میرے یہ جو $800,000 ایک ویلاگ پہ یا 2,000 بنیں گے وہ نہیں بنیں گے. تو سر آپ نہیں نکل سکتے اس دھندے سے باہر. ڈائریکٹلی کیا کہتے ہیں انگریزی تو بتا سکتے, ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ کیا ہو گیا, ڈالر اور پی ٹی آئی کی تعریف ڈائریکٹلی پروپورشن, ایسے ہی ہے نا. تو وہ ہو گیا کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ایک دوسرے سے وہ ڈائریکٹلی. تو آپ تعریف کریں گے پی ٹی آئی کی تو آپ کے ڈالر بڑھتے جائیں گے. تو آج ہر بندہ وہ اس دھندے میں شامل ہو گیا, اور وہ سارے کے سارے لوگ ہر بات منوا لو ان کو. خان صاحب نے غلط کیا, باجوہ کی گود میں بیٹھ کے, ہاں جی غلط کیا. خان صاحب نے یہ پرسنل میٹنگز میں, یعنی ویسے بھی آپ بیٹھو کیا جواب دیں گے, وہ تو کہتے ہیں ہاں جی عمران خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ جی میں نے غلطی کی ہے, اور بھی 10 چیزیں مانتے ہیں. مگر چونکہ اب کاروبار جڑ گیا ہے, اچھا صرف ڈالرز کا مسئلہ نہیں ہے, کچھ لوگوں کا ڈالرز کا کاروبار جڑ گیا, کچھ لوگوں کے لائکس, فالوورز اور وہ سارے, چونکہ وہ سارا ایک گینگ بن گیا ہے,
وہ اس کو فالو کرتا ہے, وہ اس کو فالو کرتا ہے, وہ اس کو لائکس دیتا ہے, وہ اس کو لائکس دیتا ہے, عمران خان کے حق میں ہو تو جناب ریٹویٹیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. اس دھندے میں پوری قوم بہ گئی. صحیح کہہ رہا. اور لگتا ہے ہم کہتے ہیں جی پاپولر ہے, پاپولر ہے. ہاں وہ ہم بہ چکے ہیں. اب اوورسیز تو سنتے ہی نہیں. ابھی تو باہر جا کے میں سن رہا تھا تو لندن میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مکالمے کر رہا تھا, کوشش کر رہا ہوں وکیلوں کے ساتھ. تو کیا منا لیا ان کو؟ سر کیوں نہیں مانیں گے, ان کا یہ کہنا منا لیا سر منایا. وہ ویڈیو تو دکھاؤں گا, مزیدار ہے, بٹ دیکھی تجھے مزہ آئے گا. اچھا اس میں وہ وکیل صاحب بیٹھے بڑی تیاری کے ساتھ. ہاں میں نے دیکھا, وہ دیکھا شروع دیکھا, لیکن جی ڈٹ گیا عمران خان. میں کہا جناب ایک منٹ رکو, میں نے وہ ویڈیو چلائی جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ہی نہیں ہم سے بات کرتے, ہم نے تو آصف منیر کو پیغام بھیجا, وہ بات ہی نہیں کر رہا ہم سے. میں نے ویڈیو چلائی, ان بیچاروں کا ایک رنگ آ رہا تھا, ایک جا رہا تھا لال. جس طرح تو نہیں, تو ویسے سوا ہے نا ماشاء اللہ لال. وہ بیچارہ شرمندگی سے لال ہو گیا. پھر سر کچھ مجھے میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں نا پی ٹی آئی والے. چلو پی ٹی آئی والوں کو چھوڑ دیتے ہیں سر, سب ڈس لائک کرنا شروع کر دیں, ہمارا تو نیا نیا شروع ہوا. اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے ایک چینل کے ساتھ وابستہ رہے, ایئر وائی کے ساتھ, اور کافی وقت, کتنا وقت گزارا اس کے ساتھ؟ ابھی بھی میں ہوں ایئر وائی. کتنا وقت گزارا؟ مجھے 20 سال ہو گئے. 20 سال ہو گئے ہیں. تو ابھی تجھے شیئر ملے ہیں اس کے یار؟ ہاں خبر آ گئی ہے. ابھی ہم 25ویں سالگرہ پہ وہیں تھے تو سلمان صاحب نے کہا کہ جن کو 18 سال ہو گئے ہیں ان کو شیئر دیں گے. پھر کو 2 سال زیادہ ہو گئے, مجھے 2 سال ایکسٹرا ہو گئے ہیں تو میرا زیادہ شیئر بنتے ہیں. نہیں آئی ایم شیور وہ پروسیس کچھ چل رہا ہے ابھی شروع. ملیں گے شیئر؟ کیوں نہیں ملیں گے؟ کتنا الگ ہے یار یہ, ہے نا. مطلب میں سوچا تھا کہ علیم خان صاحب نے سنبھال لیا نا تو وہ ہر سال بونس دیتے ہیں, ہر سال بونس ڈال رہے ہیں, ہر سال چینل پہ چل جائے گا. چل جائے گا, ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں یا سب کچھ چل جائے گا. اور میں آپ کو بتا دوں, ہم 2 دوست بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں, اس میں بہت ساری باتیں سیریس ہیں, بہت ساری باتیں نان سیریس ہیں, شوگر میں. تو ٹینشن نہیں لینی ہے, ڈسکلیمر ڈال دیتے ہیں, منہ پاتا سو یاراں دی گل ہے. ہاں تو میرے خیال سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے بڑا کیا کہ وہ بڑا جی ساتھ چل رہے ہیں. یار یہ دیکھنا, تو اس کی مثال لے اس طرح سے کہ میرا ایک ادارے میں 20 سال رہنا اس بات کی گواہی ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں. ہاں یہ مجھے اندازہ ہے, لیکن تو خود بھی تو ایک لوئل آدمی ہے نا, جیسے تو نے بتایا. وہ کہتا ہے اتنا اچھا تو میں بھی سوچتا اپنے بارے میں, تو دس رہے جتنا یار سوچتے ہیں. اور یار کہنا پہنتا نا ذرا, اس طرح تو میری تعریف کریں گا اور تھوڑی سی ریسیپریٹ کریں گا. تو نہیں اے آر وائی نے دیکھ فائنینشلی جس طرح کا میں پروگرام کرتا تھا نا, کسی عام مینجمنٹ کو برداشت کرنے کا معاملہ نہیں تھا بھائی جان. یہ سار بھی کوئی نہیں سکتا. نہیں بڑی جیلیں, بڑے مقدمے آج تک. تو اے آر وائی کا اس میں کوئی شک نہیں, کریڈٹ ہے. اینڈ اگین فائنینشلی ہماری حیثیت اور اوقات سے زیادہ, اور ابھی بھی جو وعدہ انہوں نے کیا ہے شیئرز والا, تو ہم آلریڈی ہمیں لگتا ہے ہم ہیں ہی ہیں شیئر ہولڈرز. ان کی فیملی اتنی پیار سے, ہمیں لگتا ہی نہیں ہے. ان کے سلمان علی کے والد کو ہم اقبال بھائی کہتے ہیں, رؤوف بھائی ہیں, اور لٹرلی وہ بڑوں کی طرح, یعنی کہ اچھی مینجمنٹ. اور اب یہ مزیدار لگ رہا تمہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم گورنمنٹ کالج میں تھے تم تب بھی فیمس تھے, وہ جب تو راوی میں دکھتا تھا ویسے بھی تو فیمس, ڈیبیٹنگ زیادہ نہیں کہنا چاہتا, بدنام نہیں تھا, مشہور تھا. چلو اس طرح ڈال دو, مشہور بہت تھا, مشہور تھا, گورنمنٹ کالج کا مشہور آدمی تھا. اور تو نیلام گھر میں بھی جایا کرتا تھا, طارق عزیز کی بس میں طارق عزیز میں ہی بیٹھا کرتا تھا. تم لوگ بھی گئے تھے ساتھ؟ ہاں جاتے تھے. نہیں وہ جب ہمارا فائنل تھا, بیٹے تالیاں ہم بجاتے تھے, کیا کرتے تھے ہم, تالیاں بجاتے تھے پیچھے بیٹھ کے. تو ہم نوا ہوتے تھے ہم شاہ جی کے. تو جب ہم نوا تھے اور اب اس کو ابھی فیمس ہو کے کیسا لگتا ہے, مطلب؟ اچھا میں تجھے بتاؤں, یہ میرا نا بچپن سے اللہ کی ذات نے کچھ مہربانی کی. ہمارا جو گاؤں کا گھر تھا وہ گاؤں میں رہتا تھا, تجھے نہیں پتا؟ نہیں میں تو لوریا سمجھتا. شعیب بٹ علی گل گیا, شعیب پٹی والی گل کر رہے ہیں نا. انہیں کیا تو پنڈ رہنا سی سیریسلی سناتا ہوں, تجھے پتہ ہی ہوگا, ویسے ریکال کرواتا. ہمارے ایک دوست ہیں جی شعیب بھائی, شعیب بھٹی. یار نہ کرو نا, وہ پورا نام نہ لو نا. اچھا سوری, محمد شعیب. ہاں تو ان کا گاؤں, اور وہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے, یعنی گاؤں آج بھی ایسا ہے کہ جس میں کچی دیواریں ہیں, جس میں نالیاں ہیں, جس میں نا ٹپیکل جو کہہ رہا ہے وہ سن لے گا تو بڑا مائنڈ کرے گا. نہیں میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے وہاں سے پریویلیج لیتا ہے. انہوں نے کہاں کتنی ترقی کی, کمائن تو کرتے ہیں لیکن بتانا ضروری ہے. ٹھیک ہے یار تو ناراضگی کروائے گا, نہیں کراتے نا, منا لیں گے. تو ہم دوست وہاں کچھ گئے, انہوں نے کہا کہ یار بالکل ہی نا, مطلب پنڈا چومی ریا کھیا پنڈ. اچھا میں ایک بات کاٹ رہا ہوں, یہ وہی ہے جس میں ہمارے ایک دوست ہیں, وہ آج کل ایجوکیشن بورڈ میں ہوتے ہیں, ان کی ٹائی لگا کے فوٹو تھی گدھے کے ساتھ. بالکل میں گدھے پہ ہی آ رہا تھا. تو کھوتا ریڑی تے کھرلیاں تے جناب کچیاں کنداں تے ٹوکا گیڑن والا تے سارا. ادھر دوست آئے, انہوں نے بتایا کہ یار شعیب دا پنڈ تے بالکل ہی بیچارہ بہت ہی ماڑا پنڈ ہے. گزر گئے کچھ دن, اس کے بعد ہم ماسٹرز پولیٹیکل سائنس کی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ہمیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ تھے, وہ انٹرنیشنل ریلیشنس کا ہمارا ایک سبجیکٹ لیتے تھے, نام میرے ذہن سے نکل گیا. تو انہوں نے نا کوئی ایک چیز بنائی بورڈ کے اوپر, تو کہتے ہیں نا کھرلی کتنا کی ہوتی ہے. آپ اسے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ کھرلی کیا ہوتی ہے؟
میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا بھائی جان, اور بھی ایک دو لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا جن کو پتا تھا کھرلی کیا ہوتی ہے. کھرلی وہ ہوتی ہے جس میں چارہ کھاتے ہیں. تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ مجھے پتا ہے کھرلی کیا ہوتی ہے. تے جنہ دا پنڈ سی نا شعیب صاحب, اور پیچھے مڑ گیا پینڈا. اچھا اس نے یہ کیا, اللہ کی قسم, اوکے پینڈا, ٹھیک ہے. تو وہ پینڈ تھا میرا بھائی جان, میرا بھی تھا لیکن ایسا نہیں تھا ان کے والا. نہیں شعیب بھائی والا بھی اچھا ہوگا, لیکن وہ توصیف ایڈمرل جنرل ریٹائرڈ جو تھے ہمارے توصیف, ان کی فوٹو تھی گدھے کے ساتھ انہوں نے کھنچوائی تھی ٹائی پہن کے, جس پہ ہم نے لکھا تھا, اس پہ ہم نے نیچے لکھا تھا کہ انسان کا چاند پہ پہلا قدم. انہوں نے ٹائی پہنی ہوئی تھی. گورنمنٹ کالج کے سارے لوگ تھے ہم, اور وہ وہاں گئے تھے گاؤں وزٹ کرنے کے لیے گدھے کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے تھے. میرا جو تھا نا فیم اسکول سے, تو ہمارا پورے گاؤں میں سادات کا ایک گھر تھا. ایک تو وہ تھا کہ جو بزرگ جاتا ہے وہ ظاہر سیدوں کا بچہ سمجھ کے, اور ہمیشہ عزت اور احترام ملتا تھا. وہ پورے گاؤں میں ایک آلریڈی تھا. پھر جب میں اسکول جانا شروع ہوا تو میں لاہور سے KG نرسری پریپ پڑھ کے گیا ہوا تھا. انگریزی میں ABC آتی تھی 1 2 3 4, تو اس میں بھی اور سیدوں کا بچہ ہوتا تھا. تو پہلے والے اسکول میں جہاں ٹاٹ پہ بچے بیٹھتے تھے, تو وہاں ایک اکثر میں ایک موڑا ہوتا تھا, اس پہ بیٹھا کرتا تھا. جی عزت دی. پھر ہم جب ہائی اسکول جس کو 6ٹھی سے 10ویں تک تھا وہاں بھی گئے, تو وہاں بھی میں پھر نعت پڑھتا تھا, میں قرات کرتا تھا, میں انگریزی تقریر کرتا تھا, میں اردو تقریر کرتا تھا. ہر جو وہ تھی نا اسمبلی, اس میں اسٹیج پہ ہوتا تھا, تو وہ بھی میں اسکول میں ذرا میں مشہور آدمی تھا. پھر میں نے ڈویژن لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ تقریریں جیتیں اور وہ سارا کچھ کیا, تو اس کا بھی ایک گیم تھا. پھر اگین جب میں اسلامیہ کالج میں آیا, سول لائن سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا, اس میں بزم فروغ اردو, پنجابی ادبی مجلس, کوئز سوسائٹی, تو یہ تو وہ سب کا صدر تھا. کالج بلیٹن کا چیف ایڈیٹر تھا. فرحان ایک میگزین نکلتا تھا اینولی, میں اس کا ایڈیٹر تھا. پھر یہاں گورنمنٹ کالج میں بھی راوی کا گزٹ کا چیف ایڈیٹر تھا. گورنمنٹ ڈیبیٹنگ سوسائٹی کو میں نے لیڈ کیا. میوزک سوسائٹی کے سیکرٹری تھے. میوزک سوسائٹی اس کا میں واحد سوسائٹی جس کا ممبر میں بھی تھا. اور تیرا کوئی کام نہیں تھا. مجھے فرانی صاحب نے دھکے دے کے نکالا تھا. اللہ جنت نصیب کرے انہیں. نہیں تو اس میں EPS میں بھی تھا, بٹ ہاں نہیں میں اس میں ہی تھا. انوائرمنٹل پروٹیکشن سوسائٹی جو گٹار لے کے بیٹھا تو وہ تار ٹوٹ گئی تھی میرے سے. اچھا انہوں نے مجھ سے پکڑا, نکل دفعہ ہو جانی نکال دیا تھا انہوں نے. تو یہ فیم اس کا مطلب یہ اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہمیشہ سے. فیم نے کبھی دماغ خراب تو نہیں کیا؟ ہاں ویسے مجھے پتہ نہیں کیا یار. میرے سر میں درد ہو, مجھے 104 بخار ہو, میرے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہو, مجھے کوئی بندہ کہے گا میں ہنس کے ملوں گا, میں تجھے گارنٹی کرتا ہوں. آئی نو یار لوگ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا, تعریفیں کرنے دینا مجھے. تو میں پورے پاکستان میں 15-20 سال ہو گئے, میں یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ میں نے کسی کے ساتھ بیٹھ کے سیلفی نہیں بنوائی کہ کوئی میں بیٹھا ہوں نا, کوئی آئے گا سیلفی بنا لو اور میں کہوں جی بنا لیں, نہیں, میں کھڑا ہوں گا. تو یہ میں نے کوشش تو کی کہ کسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چکدی بیری نو پھالنا, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ بڑے ہمبل آدمی. میں مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ آپ ایسی. الحمدللہ. اچھا آگے چلتے ہیں. ابھی وہ ایک آپ کا پھڈا, اور یار تیرے پھڈے بڑے ہیں. ہاں وہ تو پھر ہے. اور جب میں کالج میں ایسا نہیں تھا نا, اچھا بچا کالج میں میں ایسا تھا. ہمیں ہوتا تھا بٹ سے لڑائی ہوگی نا تو بٹ کو لے آئیں گے کہیں. لیکن تو نے باہر نکل کے بڑے پھڈے کیا. اب تو نے ایک وہ بزرگوں سے بھی پھڈا کر لیا. شف اسٹیکر بھیجا ہے تجھے. وہ کیا رول ہے یار, تو نے کیوں اس کے پیچھے؟ ابھی میں آ رہا تھا تو میں اس کو بتا رہا ہوں اتنے منٹ رہ گئے, تو نے شف بھیجا کہ جلدی پہنچ جاؤں, تیرے پہ دم ہو جائے. تو میں یکدم آ گئے. یار وہ بدقسمتی ہے پاکستان کی بڑی, کہ ایک ایسا آدمی جو فری ہن ٹریک کر رہا ہے, شعبدے بازی کر رہا ہے, آنکھ سے چینے نکال رہا ہے, منہ سے کیلے نکال رہا ہے, جنوں والے ڈرامے کر رہا ہے, اور سوشل میڈیا کا وہ بنا ہوا ہے, جس کو کوئی آیت نہیں آتی, جس کو نماز نہیں آتی, جس نے آج تک کوئی سورت نہیں پڑھی, جس نے کوئی علمی گفتگو نہیں کی, جس کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں آتا. میں گیا جب اس کے پاس, اس کے اڈے پہ مارواڑ بھی پڑی ہمیں بڑی. ہاں یار میں نے دیکھا تھا تو وہاں پکڑ, وہ بھی یا تو میں نے لے جاندہ کیمرے میں نہیں سے پتا, میرے ذہن چ نہیں رہا کہ اس طرح کرن گے. میں نے بڑھ کے برسا باجو. تو وہ اس کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام نہیں آتا, اس کو داتا گنج بخش علی اجویری کا نام نہیں آتا. وہ مکس کر رہا تھا نا, اس نے کہا محی الدین علی اجویری. ایسا جاہل آدمی, اس کے نام پہ صرف پنجاب لینڈ ریونیو ریکارڈ اتھارٹی کے ڈاکومنٹس جو مصدقہ ہیں جو اس کے نام پہ ہیں, 1100 کروڑ کی پراپرٹیز ہے. ٹھیک ہے, اسٹرینج. پھر ہم نے اس کو بے نقاب کیا, لوگوں نے ویڈیوز بنائی, بتایا ہمارے بچوں کو اس نے مار دیا. لیکن تجھے اس کے بعد تیرے پہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوئی جس طرح تجھے تکلیف پہنچانے کے لیے یا تجھے نقصان پہنچانے کے لیے کچھ کیا گیا؟ میرے گھر کے باہر فائرنگ کی گئی, میری گاڑی توڑی گئی, ہم پہ اس کے مریدوں نے کئی حملے کیے, مجھ پہ تیزاب پھینکا گیا, اس کے FIR موجود ہیں.
پھر جناب اللہ بھلا کرے کیس دیکھو دنیا ساری نو کہندا ہے شف شف کہ تہاڈے کوئی پرابلم ہے تو میرے کو لاؤ میں شف شف کراں گا سالو ہو جائے گا. جدوں اودے تے پرابلم آئی ہے تو انہیں میرے تے ایف آئی اے تے کیس کرتا. او بھائی تو کیوں ایک دنیاوی طریقہ استعمال کر رہا ہے؟ تو ولی کامل کہتا ہے نا خود کو, تو شف شف کر کے میرا نقصان کرنا, مجھے ہٹا میرے کام سے. جدوں تیرے تے پرابلم آئی ہے یہ تو لوگوں کی مصیبتوں کا حل بیچتا ہے. جب تجھ پہ مصیبت آئی ہے تو ایف آئی اے میں چلا گیا, تو نے جج کو کہا میری جان چھڑاؤ. بھجن آپ کرو نا کچھ. اچھا ایک بات بتاؤ کہ تمہارا سب سے بہترین دوست کون ہے جسے تم کہتے ہو میرا یار؟ ویسے یار مانے پراپر یار, ہر چیز ڈسکس ہو رہی ہے, میں تینوں دس رہے ہیں, میں تینوں سمجھا رہے ہیں. سچی بات تو یہ کہ دیکھو تم لوگوں سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا, اور یہ جنون بات ہوتی ہے. کالج کے یونیورسٹی کے لوگ جنہوں نے ساری 22-23 سال ہو گئے ہیں, جنہوں نے ساری حرکتیں ساتھ کی ہوئی ہیں, سارا سب پتہ ہے, جانتے ہیں, ایک حمام میں ہیں, سب ہے, باقی سب ایک حمام میں ہیں. ٹھیک ہے, سر ابھی علی آیا ہوا تھا, تو اتنا کمفرٹیبل تو شاید ہی میں کہیں ہو سکتا ہوں. ایسے ہی ہے. مگر بدقسمتی یہ رہی کہ تم اپنی اسٹرگل میں رہے, ہم اپنی اسٹرگل میں رہے, تو رابطہ رہا مگر کم اس طرح. پھر اس کے بعد ہماری میں دبئی چلا گیا, پھر میں کراچی چلا گیا. ہمارے گھر بھی آتا ہوتا تھا پیپر کی تیاری. ایگزیکٹلی وہ کامن کیا کہتے تھے اس کو, کامن اسٹڈی نہیں کچھ نام ہوتا, گروپ اسٹڈی. بڑے ہم نے فارٹ لگائے اس نام پہ بھی, اور اس پہ دال چاول کھاتے ہوتے تھے ہمارے گھر میں. میری امی مجھے بتا رہی تھی آج بھی کہ وہی ہے نا جڑا گھر آندا سی مست دال چاول کھانے کے لیے. بڑے فیمس ہوتے تمہارے سرکل میں تمہارے دال چاول ہے نا. تو یہ مطلب کوئی ایسا ہے بندہ؟ تو آئی تھنک چونکہ پھر میں نے پچھلے 20 سال وسیم برامی صاحب کے ساتھ بہت وقت گزارا, ہم نے بہت سفر کیا, ہم نے ٹرانسمیشن ساتھ کی, ہمارے پرابلمس ساتھ تھے, ہم نے ایک ساتھ گرو کیا. انکریمنٹ لگنا ہے نہیں لگنا, شو کون سا اچھا ہونا, ٹویٹ کون سی کرنی ہے کیا نہیں کرنی, 10,000 چیزیں. تو ایک تو یس وسیم بدامی یس, اور ایک بندہ تو جانتا ہے راجہ طاہر مطلوب صاحب. ہاں راجہ بھی اچھا آدمی ہے, اس کے ساتھ ٹائم بہت گزرا ہے ہمارا, اور وہ کشت زعفران بنا دیتا ہے جس محفل میں ہوتا ہے. وہ شدادہ آدمی ہے, شدادہ راجہ چیمپئن. تو وہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کے ساتھ بدامی بھی اچھا دوست ہے. شکیل بھائی ہمارے کراچی والے, ان کے بغیر ملا ہوں میں تیرے گھر سے. جی ہاں شکیل بھائی بہت اچھے, بہت شاندار. اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے خیال سے تجھے روکتے بھی ہیں اور جو تیرے پہ روپ بھی جھاڑ لیتے ہیں. ہاں ہم تو ڈانٹ سکتے ہیں, جو باقاعدہ جن کا فیملی والا معاملہ. میں گھر یعنی کہ وہ نہیں کہ جو صرف شاہ جی نو پالش کری جا رہے ہیں. نہیں کوئی نہیں. وہ ہے کہ جو جن کے ساتھ واقعی آپ ہر چیز ڈسکس کر لیتے ہو, جو آپ کے ساتھ ہر چیز ڈسکس کر لیتے ہیں آل دیٹ. مگر اس سب کے باوجود آئی اسٹل بلیو کہ یہ جو ہمارا والا سرکل ہے نا, تیرا میرا, محمد علی خان والا, چودھری سعید ہو گیا, راجہ ہو گیا, رانا فیصل ہو گیا, شعیب صاحب ہو گئے, اس کا جو کمفرٹ لیول ہے نا یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا, واقعی ایسے ہی ہے. اور ابھی بھی ہم سوچ رہے تھے بدامی صاحب کو ابھی بھی سامنے ہم نے بیٹھ کے بھی وہ میں کہتا ہوں بدامی صاحب آپ نے یہ کیا ہے نہیں, وہ کہتے ہیں شاہ جی آپ نے یہ کیا ہے نہیں, اور ہم تم اور تو بہت کم کہتے ہیں. تو اور میں آپس میں بیٹھ کے آپ کہہ ہی نہیں سکتے ایک دوسرے کو, ہمارا منہ درد ہوتا ہے, مشکل سے نکلتا ہے. آپ کیوں کہیے. اچھا لیکن یو ڈیزرو آپ. اچھا زندگی میں کوئی ایسا لمحہ جس میں سکون ہوتا ہے, وہ کب کب آتا ہے؟ وہ تو نے مجھے منظر کھینچ یار ہر وقت ہی ہوتا ہے الحمدللہ. او مال کا تیار کرم نہیں, وہ تو نے مجھے منظر بھی کھینچ دیا. واپس لیتا ہوں سوال, اے سوال تکلیف والا دوبارہ شروع ہو جائے گا, ہمیں چلاتا ہے. تو تکلیف والا لمحہ بتا دے مجھے, تکلیف ہوتی ہو کہ یار یہ ایک تکلیف ہے, دس از اے پین. یار مجھے ذاتی زندگی میں تو الحمدللہ نہیں. ہاں کوئی غلط بیانی کرے تو مجھے تھوڑا سا اس کا وہ ہوتا ہے, لیکن میں کبھی پیچھے بیک اسٹیپنگ کی ہے کسی نے؟ وہ جو شعر تھا وہ تو پڑھنا تجھے پڑتا ہے, دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی ہے. ہوا تیرے ساتھ؟ نہیں یار, کسی عورت نے ڈچ کیا یار دیے ہیں سب ماشاءاللہ. کسی عورت نے ڈچ کیا ہوتا تھا؟ نہیں کبھی بھی نہیں ہوا. نہیں نہ میں نے کیا نہ ہم ڈچ نہیں کرتے. ہاں الحمدللہ ہم ڈچ نہیں کرتے. تو تکلیف والا لمحہ نا, میں مجھے اللہ نے ذاتی زندگی میں دوستوں میں بڑا سرخرو کیا پروردگار نے. مجھے جو تکلیفیں ہوتی ہیں نا وہ سوسائٹی کو دیکھ کر, معاشرے کو دیکھ کر. میں لٹرلی جب شروع میں یورپ جانا شروع کیا ہم نے مختلف ایونٹس کے لیے اور کمیونٹی ملاقاتوں کے لیے, اللہ ٹیبل, تو مجھے نا وہاں کی پازیٹیو چیزیں دیکھ کے نا میں ڈپریشن میں چلا جاتا تھا کہ یار یہ ایک دوسرے کو مسکرا کے مل رہے ہیں, یار ٹکر اس نے ماری ہے سوری وہ کہہ رہا ہے. تو ڈپر مارنے کا مطلب یہ ہے کہ سر میں کھڑا ہوں آپ گزر جائیں, رک جا تیری میں آ رہے ہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں نا بہت ساری, ایسے ہے ویسے باہر ایسے ہی ہے نا, لوگ بڑے خوش ہیں. میں بڑا ڈپریس ہوتا تھا جا کے, اور ابھی بھی ہوتا ہوں کہ یار یہ اتنی چیزیں ہیں. تو میں نے اس کے لیے کوششیں کی, ٹیم سر عام بنائی. آج کل بھی میں ایک پولیٹیکل فکری تحریک چلانے کے موڈ میں ہوں. کوشش کر رہا ہوں. سیاست میں تو نہیں آ رہا؟ نہیں. تو سیاست کرنا چاہتا ہے ویسے؟ نہیں کبھی بھی. چل تیرے ساتھ تو میں سچی بات کر سکتا ہوں نا. نہیں یار میرا دل کرتا ہے میں کبھی کبھی سیاست میں آنا, کیوں نہیں آنا چاہیے. دیکھ میری بات سن. لیکن یار مجھے ڈر لگتا ہے. کس چیز سے؟
مطلب ایسے ہے نا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں سیاستدانوں کے بارے میں, ہم سیاستدانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو مجھے 2 منٹ دیتا ذرا میں تو ایکسپلین کروں تھوڑا سا. ہمارے نا ہماری تیری میری تربیت اس ایسے ماحول میں کی گئی کہ یار یہی لیڈر ہوتا ہے. ہم جب بھی کوئی سوچتے ہیں نا کہ کوئی اچھا کرے گا, کوئی کام کوئی بڑا کرے گا, تو وہ کوئی اور آ کے کرے گا. مسیحا کا نا کوئی اور ہوگا, باہر سے آئے گا. کوئی اچھا بڑا کام تو اور میں نہیں سوچتے کہ ہم کر سکتے ہیں. ہم پاکستانی کی بات کر رہا ہوں, دماغوں میں ڈالا ہی نہیں گیا کوئی بڑا کام, کوئی اچھا کام ہوئے گا نا تو کوئی اور ہونا چاہیے, کوئی بڑا. ہمارے دماغوں میں یہ امیج ڈال دیا گیا کہ مسیحا لیڈر تا حیات قائد یہی ہوئے گا. 30-40 سال سے میں نے نواز شریف کا, زرداری کا, عمران خان صاحب کا نام سنا ہے. یار اس دوران امریکہ میں کلنٹن آ کے اپنا کام کر کے چلا گیا, بش آ کے اپنا کام کر کے چلا گیا, براک اوباما آ کے اپنا کام کر کے چلا گیا, ٹرمپ آیا اپنی ٹرم پوری کی, بائیڈن آیا اپنی ٹرم پوری کی, پھر دوسری ٹرم کے لیے بائیڈن آئی. اس دوران برطانیہ میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, ہم کیا سن رہے ہیں, نواز شریف, زرداری, عمران خان. برطانیہ میں ٹونی بلیئر آیا, برطانیہ میں گورڈن براؤن آیا, برطانیہ میں بورس جانسن آیا, برطانیہ میں ڈیوڈ کیمرون آیا, برطانیہ میں تھریسا مے آئی, برطانیہ میں رشی سونک آیا, برطانیہ میں بھی سٹارمر کے. اتنے لوگ آئے, اپنا کام کر کے چلے گئے. ان لوگوں نے 30 سال میں اپنی پارٹی میں الیکشن نہیں ہونے دیے. یہ کہتے ہیں ملک میں صحیح الیکشن کرواؤ. انہوں نے اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں لائی, کہتے ہیں ملک کے اندر جمہوریت لاؤ. کیوں کہ تیرے جیسا عام آدمی, کوئی ینگ بندہ, کوئی انرجیٹک, کوئی پڑھا لکھا آگے نہ آ جائے. ہم نے 2 طرح کی ڈکٹیٹرشپ جھیلی ہے. ایک تو ڈکٹیٹرشپ ہے اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے ہی ہے, بھائی پارٹیوں کے اوپر بھی 40 سال سے ڈکٹیٹر قابض ہیں جنہوں نے کبھی کسی عام آدمی کو اوپر آنے ہی نہیں دیا. اور دنیا میں ایسی پولیٹیکل پارٹیز یا ڈیموکریسی کہیں پہ بھی نہیں ہے. جرمنی کی CDU ہو, برطانیہ کی کنزرویٹو لیبر پارٹی ہو, امریکہ کی ریپبلکن ڈیموکریٹس, سب میں انٹرنل الیکشنز ہوتے ہیں, عام لوگ آگے آتے ہیں. کسی ایک بندے کی پارٹی کی دکان تھوڑی ہے کہ بٹ صاحب نے کھول لی, اور بٹ صاحب نے شٹر چکنا ہے, بٹ صاحب نے شٹر چکنا ہے, تو بٹ صاحب نے جنا گلے سے بہنا ہے, تو بٹ صاحب نہیں ہوں گے تو بٹ صاحب دی اولاد بیٹھے گی. یہ تو نہیں ہے نا. پارٹی تو ایک ادارہ ہوتی ہے. یعنی کہ سیاست میں آنا چاہیے. میرا خیال نہیں, میرا یقین ہے کہ آنا چاہیے. مگر میں اس پہ ایک تحریک چلا رہا ہوں. میں یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, گلی محلوں میں جا کے بچوں کو کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں. کیا NGO بنائی؟ اس میں لکھا ہو نہیں کوئی. دیکھو دانشوروں کا, جرنلسٹ کا, لکھاریوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ فکری تحریکیں چلائیں, لوگوں کو سوچنے میں مجبور کریں. وہ سوچ لے کر میں جا رہا ہوں کہ بھائی تم لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاؤ. میں یا کوئی اور بنائے گا اس کو تو وہ تو میری پارٹی ہوگی نا, چھوٹی ہوگی یا بڑی ہوگی تو وہ تو دکان ہوگی, پارٹی تو نہیں ہوگی. تم لوگ اکٹھے ہو کے ایک الیکٹورل پروسیس کو طے کرو اور اس کے مطابق اپنے اندر سے لیڈر منتخب کرنا شروع کرو. تجھے اور مجھے پتا ہے برطانیہ میں کنزرویٹو یا لیبر پارٹی کا چیئرمین کون ہے اس وقت؟ نہیں. تو پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے؟ مجھے نہیں پتا. تجھے پتا ہے ریپبلکن یا ڈیموکریٹس کا پریزیڈنٹ کون ہے؟ نہیں پتا یار. تجھے پتا ہے BJP کا انڈیا میں چیئرمین یا سربراہ کون ہے؟ BJP کا تو نریندر مودی ہے نا. نہیں نا سر, سربراہ اس کا. اچھا ہاں. تو پارٹیز کے جو چیئر پرسنز ہیں وہ ایک انسٹیٹیوشن کی طرح 4 سال یا 8 سال کی ٹرمز کے لیے. مسلم لیگ نون کا پتا مجھے. مسلم لیگ نون جمہوری جماعت کہتی ہے خود کو, جس کا نام ایک آدمی کے نام پہ ہے یار, ہاں نواز, اور وہ تحریک انصاف. سو دس از واٹ وی نیڈ ٹو چینج. میں اکیلا نہیں, میں چاہتا ہوں 10, 12, 15 لوگ مل جائیں جس میں حدیقہ کیانی جیسے غیر متنازع لوگ ہوں, شہزاد رائے جیسے لوگ ہوں, ڈاکٹر جاوید اقبال جیسے لوگ ہوں, کوئی 10-15 وہ ان نوجوانوں کو اکٹھا کریں, ان کی کوئی رجسٹریشن کا, ان کے الیکشن کا پروسیس طے کریں, اور یہ نوجوان اپنے لیڈرز خود چوز کرنا شروع کریں, ٹاؤن سے, یونین کاؤنسل سے, ڈسٹرکٹ سے, تحصیل سے, پروونس میں. آئی بلیو انشاءاللہ میں یہ ایسا ہو جائے گا, میں کر کے جاؤں گا. بیسٹ آف لک. ایک عام آدمی صرف اسی طریقے سے پرائم منسٹر بن سکتا ہے اس ملک کا, جس کو ٹرانسپورٹ کا ایشو پتا ہو, جس نے ویگن میں دھکے کھائے ہوئے ہوں, جس کو لائٹ جاتی ہے کیا تکلیف ہوتی ہے اس کا پتا ہو, جس کو مہنگائی کا. ورنہ تو یہ سارے ایچسن والے, آکسفورڈ والے, اتفاق فاؤنڈری والے اور وزیر اعظم بن وزیر اعظم. نہیں پھر وہی بات, پھر شخصیت پہ دیکھنا چاہ رہا ہوں, پھر شخصیت پہ آ جائیں گے نا. پھر کیا کرنا ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں, میں یہ طے کر رہا ہوں, اور میں آج بھی حلف دیتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے کہ میں زندگی میں کسی عہدے کا امیدوار نہیں ہوں گا, نہ کسی پارٹی میں, نہ سرکار میں. جواد احمد بھائی بھی یہی کہتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے, ان کا بھی منشور اسی طرح کا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ لوگوں کے اندر ایک الیکشن کے ذریعے وہ تو. لیکن یہ جو PTI کی محبت ہے, عمران خان کی محبت ہے, تم لوگ اس کو ہٹا نہیں سکتے. نہیں کیا ضرورت ہے ہٹانے کی, رہے. صرف دیکھو میرا کام ہے اس سے سیاسی اختلاف کرنا, میں اس کو ریز کرنا کیا پرابلم ہے. میں اب آپ سمجھیں کہ PTI کے فالوور سے بات کر رہا ہوں فار ایگزامپل. میرے سے نہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, میرے تو کہیں گا تو مننے گا. میں یہ کہتا ہوں بھائی کہ آپ جس کو فالو کر رہے ہیں کرتے رہیں. آپ کو لگتا ہے عمران خان مسیحا ہے, آپ نہیں نکلنا چاہتے اس شخصیت کے سہر سے, مت نکلیے. مجھے صرف اس سوال کا جواب دے دیجیے کہ عمران خان صاحب کے پاس 5 یا 10 سال کا ایکٹیو پیریڈ ہے,
ورنہ پھر وہ ریٹائرمنٹ کی اور ایک صوبے میں تو میرے خیال سے 12 سال ہو گئے. نہیں میں کہہ رہا ہوں اگلے 5-10 سال تک چانس ہے کہ یا تو وہ 2 بار وزیر اعظم بن جائیں باہر نکل کے, 1 بار یا 2 بار, ایک بار ہی ہو سکتا ہے. مثال ہے چلو 82-83 سال کی عمر تک آپ فوجی وزیر اعظم رہے وہ فٹ تو ہیں ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ کیونکہ اس کے بعد تو ریٹائرمنٹ ہے نا, پھر اس کے بعد تو یا آپ یہ کہیں گے یا وہ 10 سال لڑتے رہیں گے اسٹیبلشمنٹ سے, جیل میں رہیں گے یا پھٹائی کرتے رہیں گے. دونوں سینیریوز میں 10 سال کے بعد اس ملک میں کیا ہوگا. آپ ایک پی ٹی آئی ورکر کے طور پر بھی سوچئے کہ عمران خان صاحب کے دور کے بعد کیا کرنا ہے. ان کی پارٹی میں تو دم نہیں ہے, وہ تو پتہ لگ گیا, شیرازہ بکھر گیا, اس لیے کہ آپ نے پارٹی کے اندر کوئی جمہوریت قائم ہی نہیں کی, کوئی لیڈر آپ نے گرو ہی نہیں ہونے دیا, اپنی شخصیت کے علاوہ نیچے کوئی پودا اور پنپ ہی نہیں پایا, اتنا بڑا درخت بنا لیا آپ نے خود کو. تو بھائی خان صاحب کے بعد کیا کریں گے. تو میں کہتا ہوں کرتے رہیں آپ, اپنی ایک پارٹی اپنا ایک پلیٹ فارم بنا لیں, جب آپ کو لگے کہ گیپ ہے خلا ہے تب آپ ایکٹیو ہو جائیں, لیکن یہ کام آج سے شروع کرنا. یہ بتاؤ تمہارا فیوریٹ سیاستدان کون ہے. کوئی بھی نہیں ہے. فیوریٹ ہوتے تو ہمارے مسائل کچھ ٹھیک ہوئے ہوتے, کچھ حل ہوا ہوتا, کچھ بھی نہیں. کالج کے زمانے میں بھٹو صاحب کو بڑا آئیڈیلائز کیا کرتے تھے, مگر ظاہر ہے اس کے بعد میں ان کی خامیاں اور بہت ساری چیزیں بھی تو نہیں. اچھا یار ایک اور چیز آج کل چل رہی ہے, میں تیرے سے سیاسی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں, چل چھوڑ سیاسی باتیں. ہاں تیری مہربانی, بہت دونوں گالیاں پڑیں گی, سوری کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی. اچھا یہ بتاؤ کہ کالج کے اندر اگر تجھے میں کہوں آج میں تجھے ایک پاور دیتا ہوں کہ تجھے واپس بھیجنا ہے نا, ہم واپس جائیں, تو کیا چیز ٹھیک کرے گا کالج کی. میں محمد علی خان کو ٹھیک کروں گا, بہت خراب تھا یار. ابھی بھی تو جیل ہی اندر مقصود بنتا نا. لیکن مطلب اگر تجھے اس ٹائم میں بھیجوں تو کیا ایک چیز چینج کرنا چاہے گا اپنی ذات یونیورسٹی میں. ہاں یونیورسٹی میں کوئی اپنے ارد گرد, یعنی کہ جو تُنے کیا ہو تجھے لگا ہو کہ یہ میں نے مجھے نہیں کرنا. یار مجھے زندگی میں کچھ ایسا نہیں لگتا کہ جو میں چینج کرنا چاہوں. تُنے چپیڑے ماری تھی علی خان کو. میں نے نہیں ماری تھی ایسے. کس نے ماری؟ وہ خود اپنے آپ کو مارتا تھا. اپنے آپ کو ماری تھی, جذباتی ہو کے. دیکھو پھر وہ راز تو کھلوائے گا ڈانٹے کے بعد میں. ہاں ٹھیک ہے, تو میں نے نہیں ماری, ہم نے کسی نے نہیں ماری. کوئی نہیں, ہم میں سے مار پیٹ کوئی نہیں کرتا تھا. اچھا تیرا فیوریٹ ٹیچر کون ہے؟ ہاں ہم نے ابھی نام لیا, اقبال انجم صاحب. نہیں تیرا فیوریٹ نہیں تھا یار. میرے فیوریٹ دیکھو 2-3 طرح کے تھا نا. میں ایک کچھ ٹیچر سے میں وابستہ تھا سوسائٹیز وغیرہ کی وجہ سے. صدیق خوان صاحب تھے, اس میں جو ہے نا صدیق خوان صاحب کو تعریف کر دے, وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. ہاں نہیں دیکھتے بھی. اچھا صدیق خوان صاحب تو کیا بات ہے, ان کے ساتھ ہم نے پڑھا, لیکن میرے ساتھ انہوں نے 2-3 بڑی ناانصافیاں کی, لیکن ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہو جاتی ہے جس بات میں ہو جاتی ہے. اس زمانے میں ظاہر ہمیں لگتا تھا کہ انہوں نے کچھ کیا, لیکن وہ ہمیشہ بڑے شفیق رہے, انہوں نے بڑی محبت کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے گرو کرنے میں, میرے آگے آنے میں ان کا بڑا کالج میں ایسا واقعہ جو ابھی تک یاد ہو اور تو ہنستا ہو اکیلے میں بیٹھ کے. پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کیوں ہیں. آئی ریمبر وہ ایک خاتون ہوتی تھیں, وہ بڑا کالج کی پوری ان کے اوپر نظر ہوتی, سارا کالج ان کو دیکھتا ہوتا. سشمیتا سین لگتی تھی. اتنا بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, مطلب خوش شکل تھی. اس وقت فلم آئی تھی نا نہیں میں ہوں نا, جو وہ شاہ رخ خان بیٹھ کے یوں کرتا تھا. میڈم جب آتی تھی تو ہوائیں چلتی. نہیں میڈم کا بڑا کرشمہ تھا, اس میں کوئی شک نہیں. ایسے ہی ہے. تو ہاں وہ بھی پسندیدہ. ہم ہسٹری پڑھاتی تھی نا, کیا تھا بھول گیا تجھے پتا بھی نہیں کیا پڑھا. ہسٹری پڑھاتی تھی نا, پولیٹیکل پاک اسٹڈیز. وہاں پر ابراہیم صاحب یار پڑھتا کون تھا ان کی کلاس میں جو یہ یاد ہوگا. نہیں مطلب یہ ہے کہ میں پڑھتا ہی تھا, میں تو ڈیبیٹس میں بزی رہتا تھا نا. ہاں بزی تھے آپ. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جن سے رہا. تیرا ٹیچر کون ہے بتا ہی نہیں رہا یار. میں نے کلاسیں لی بہت کم ہے. ہاں تجھے بھی پتا ہی یار. جس طرح وہ یوبیش تھے, یوسف بشیر, مجھے ان کی پرسنالٹی ڈفرنٹ لگتی تھی. باکسر انہوں نے میں ساروں کو فیل کر دیا تھا 3rd ایئر میں انگریزی میں. تو بھی نہیں ہوا تھا, پاس ہو گیا تھا. میں پاس تھا, میں صرف لٹریچر میں فیل تھا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے ساروں کو فیل کر دیا تھا. میں ان کی کلاس میں پاس تھا. اچھا ہاں میں لٹریچر میں فیل تھا, میڈم عائشہ نے مجھے فیل کیا. میں چودھری سعید, رانا, سارے سب فیل تھے. اور پھر ہم درباروں پہ جا کے دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ یہ ہمارا سبجیکٹ مل جاتا. میں قسم سے اتنے ہمیں ڈپریس کر دیے تھے یوسف بشیر صاحب چلے جانا تھا کہ ہم چلے جاتے کسی پیر کے پاس. اتنے برے حالات ہو گئے تھے. یار پورا کریئر کون تھا کالج میں یار ہمارا؟ مجھے لگتا ہے ایک تو ہمارا والا سرکل تھا ہی تھا, لیکن میرا چودھری سعید کا, رانا کا اور شعیب کا جو کمبینیشن تھا نا, چاروں والا. بیکاز ہم کالج میں پہلے دن بھول رہا نہیں علی احمد رانا نہیں وہ بعد میں ایڈ ہوا, ٹھیک کہہ رہا تھا. لیکن جو پہلا دن تھا نا ہمارا, جس میں 4 لوگ ہم بیٹھے تھے, اور پھر یہ 4 لوگ چودھری سعید اپنی فیکٹری میں ہمیں روٹی کھلانے لے کے گیا تھا, اپنی پرانی پوٹوہار میں. کہتا جیب لی ہوئی یار بھائی جان, کسی کے پاس ہمارے لیے وہ کمال تھا. ہمارے لیے تو جو سینٹرو یا کلٹس میں آتا تھا وہ
وہ تو مہان ہوتا تھا, بالا سینٹرو پہ آتا تھا, بڑا عظیم آدمی. بالا کے پاس آلٹو تھی, بالا کے پاس وہ بڑا عظیم لگتا تھا. ہاں بلال کا ذکر ہی نہیں کیا ہم نے یار, بلال مغل اسٹیل والے. تو بلال کے ساتھ میرا بڑا اچھا ٹائم گزرا. ہم نے غلام علی کا بڑا فین تھا, تو ہم دونوں ہم پنڈی جا کے سیڑھیاں کاپی کروا کے لاتے ہوتے تھے غلام علی کی, اسی آلٹو کے اوپر. سوچ تو ذرا سیریسلی میں نے بڑا اچھا ٹائم. کریزی پن ہے یہ. ہم تو پنڈی کسی اور کے لیے جاتے تھے, لیکن یہ ابھی بھی جاتے ہو نہیں تاکہ تجھ پہ تو الزام لگے ٹاؤٹ ہونے کا. وہ دوسرا, اس وقت ہم بچے تھے, بالکل, تو ہم کسی اور کے لیے جاتے تھے. تو اچھا چلے ہم اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں. ہم تو ساری رات بیٹھ جائیں گے, تو گھر آ کے بیٹھیں گے. یہ ہو گیا, طے ہو گیا. ابھی اگلے ویکینڈ پہ ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. اور آئی بلیو یہ رکھتے ہیں 2-3 مہینے میں ایسی سیٹنگ ہو جائے کرے کچھ نہ کچھ, ہے نا. ابھی ہم سیٹنگ نہیں کر رہے, ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. اچھا چلو, ابھی یاد آیا کہ پوڈ کاسٹ, ابھی ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. تو پوڈ کاسٹ کے بارے میں اچھا یہ بتائیں کہ آخری سوال, پر یہ سارے تجھ سے پوچھتے ہیں, میرے سے پوچھتے ہیں, اے جی تو شو کرنا ہے اے پلانٹڈ ہوندے نے, یعنی کسی نو پیسے پوسے دے کے کرنا. یار تو تجھ سے بہتر یہ کوئی نہیں جان سکتا. یعنی یہ کیسے آپ ازیوم کر سکتے ہیں کہ میں نے ایک پولیس آفیسر کو پکڑا ہے رشوت لیتے ہوئے, اور پیسے اور وہ اتنا الو کا پٹھا ہے کہ وہ میرے پلانٹڈ شو میں کرپٹ آفیسر بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے. یعنی کمال نہیں ہے یار یہ. اچھا لوگ پوچھتے ہیں سوال, میں سے پوچھا صحیح پڑھا ہے تو, یعنی وہ میرے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ کرپٹ بننے کی اداکاری کر کے پورے پاکستان کے سامنے ذلیل ہونا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں اقرار الحسن کے پلانٹڈ شو میں آ کے اپنے آپ کو کرپٹ آفیسر دکھا کے اس کے ساتھ لڑائی کر کے اس کو مکے مار کے اس کا شو ایڈ کرواؤں اور خود بناؤ. کیا مطلب میں وہی سوچتا ہوں کہ یہ کیسے کر لیتے ہیں. یہ تو نے بھی فیس کیا ہوگا, میں نے بھی. یار میں جیلوں میں گیا ہوں بھائی. ہاں بھائی, میرے پہ آج بھی پتہ نہیں کتنے مقدمے چل رہے ہیں شف سمیت. ہم کوئی تقریباً ہفتے میں 3 دن صبح 8 بجے کسی نہ کسی عدالت میں پیش ہوتے ہیں. سندھ اسمبلی کے معاملے میں ہم نے جیل بھگتی ہوئی ہے. پھر ہم نے اتنی ساری بچیوں کو ریکور کروایا ہے, بازیاب کروایا. آج کون اگین تجھ سے بہتر کوئی ریلیٹ نہیں کر سکتا کہ اس طرح کا شو آج کے زمانے میں, جب ہر بندے کے پاس فون ہے, ہر جگہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, کہ آپ ایک ڈراماٹائز کر کے کر سکتے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کیسے کس چیز پہ. میں کہتا ہوں میرا کوئی ایپیسوڈ نکال کے آپ بتا دیں کہ اس پہ ہمیں شک بھی ہے کہ یہ پلانٹڈ ہے. مجھے بھی یہ لگتا ہوتا ہے. پتہ کیا ہے اس کا, میں تو اب اس کی سائنس سمجھاتا ہوں. تو نے بھی ہزاروں لوگ پکڑے ہوں گے, میرا چل چونکہ 15 سال کا ہو گیا تو میں نے تو بہت ہی, میرا 7 سال کا. اب میں نے جس پولیس والے کو پکڑا رشوت لیتے ہوئے, اس نے کہا جی بلیک میلر ہے, پیسے مانگ رہا سی, میں نہیں دیتے تو ڈرامہ کیتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کسی فیکٹری والے کو پکڑا, انہوں نے کہا جی پلانٹڈ شو سی فلانا جو ہے جعلی دکھاتا ہے. وہ جو آپ نے ہزاروں لوگ پکڑے اوور دا ایئرز, ان کا ماموں, ان کا بھتیجا, ان کا چاچو وہ آ کے نیچے کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں بلیک میلر, وہ آ کے نیچے کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں جی پیسے بڑھ لینے. سمجھ رہا تو. اچھا اب آپ نے ایک کرپٹ پولیس آفیسر کو پکڑا, تو جو باقی لاکھوں کرپٹ پولیس آفیسرز ہیں وہ خام خام آپ کے خلاف ہو گئے, کیونکہ وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں. آپ نے کرپٹ پولیس آفیسر کو ہاتھ ڈالا تو انہوں نے کہا ہم پہ ہاتھ ڈالا اس نے, ہر پیٹی بھائی وہ خود بھی وہی کام کر رہے ہیں نا, تو وہ بھی آپ کو سارے کہیں گے آئی بلیک میلر آئی 2 نمبر. تو وہ لاکھوں کرپٹ لوگ جو ایک جیسی پریکٹسز کر رہے ہوتے ہیں, ان میں سے کسی ایک کو جب آپ پکڑتے ہیں تو باقی خام خواہ اللہ واسطے ویر ہو جانا تھوڑا. بالکل ٹھیک ہے. شاہی جاتے جاتے ہر دفعہ آپ کرتے تھے کلاس میں اپنی شاعری سناتے تھے, علی خان کہتا تھا آپ کی نہیں ہے, کلیم کرتا, سوری, حالانکہ میں اس کی شاعری کا فین رہا ہوں اور میں تعریفیں کرتا تھا. یہ تیرے بارے میں ابھی بھی جو بتا کہتا اپنی نہیں بتا, کہتا اپنے ماموں کی شاعری سناتا ہے, یا میں اپنی نہیں سناتا. تو اپنی کوئی اچھا تازہ کلام یار نہیں, اب تو خیر تو شاعری کرتا نہیں, آپ بالکل چھوڑ دی. تو اپنا کوئی کلام یاد ہے؟ نہیں یاد, اللہ جانتا نہیں یار. یار تو خراب ہو گیا یار, پتہ نہیں چل, مجھے کوشش کر رہے تھے, مجھے ایک غزل آ گیا 1-2 مصرف کے, لیکن واقعی میں نے یہ کہی ہوگی فرسٹ ایئر میں کہی ہے کہ فلک نظام زمیں ہے غبار آلودہ. فلک نظام زمیں ہے غبار آلودہ, یہاں پہ کون نہیں ہے غبار آلودہ. اسی لیے میری نس نس میں دھول اڑتی ہے کہ میرے دل کا مکیں ہے غبار آلودہ. پھر آج تو درے جانا سے ہو کے آیا ہے, پھر آج تیری جبیں ہے غبار آلودہ. تو یاد آ گیا فرسٹ ایئر میں نے کہے تھے, یعنی کہ اس میں ہم نے محبوب پہ ہی غبار اچھالا. اچھا. ایک زمانہ تو وہ تھا کہ ہم واقعتاً کسی کے لیے نظم کہتے تھے اور پھر نوٹس بورڈ پہ لگاتے تھے تاکہ وہ آتے جاتے ہوئے دیکھے. بالکل ایسا ہی ہے یار. ویسے کتنی سادہ سی محبت تھی, ہے نا, اس کو آج تک نہیں پتا چلا. سمن اندام و سمن بر میرے احساس کے پاس, تیری تعریف میں توصیف میں کہنے کے لیے کوئی بھی لفظ, کوئی حرف, کوئی جملہ نہیں,
اور پھر جو ہے نا وہ تو پری پے کرو گلدامہ و ماہ تاباں خرمن حسن و جہاں تاب خرسند زماں اختلاط شب و انوار کے شیریں منظر، پتہ نہیں بھول گئی. شاہی کمال کر گئے. یہ اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں. توصیف کے لیے لکھی تھی آپ نے؟ توصیف کا نام آیا پیچھے، اس کے لیے تو نہیں لکھی. آپ کو پتا بڑے افسر جی ملے ابھی کچھ 10 دن پہلے ملاقات ہوئی بڑے افسر ہیں. جی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پورا سب سے بڑے افسر ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ بورڈ کے جو ڈائریکٹر ہیں رضوان صاحب، جی ان کا دوسرا نام میرے منہ پہ آ رہا تھا لیکن نہیں لیتے. افسر وہ بڑا افسر ہے، وہ افسر کو کچھ نہیں کہہ رہا. میں ناظرین کو بتاتا چلوں ہمارے جو جتنے بھی دوست اس سے پہلے کہ میرا خیال مزید کوئی بھانڈ کرنا شروع کر دیں، کسی اور کو کوئی ہمارا پوڈ کاسٹ جو ہم نے کیا ہے وہ ہمارے دوست ہی اس کو کر رہے ہوں بلیک میلر. ہمارے دوست نہیں چلے گئے بلیک میلر پلانٹڈ پوڈ کاسٹ. تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا پسند آیا ہوگا پوڈ کاسٹ. ہم دو دوست تھے، ہم نے بیٹھ کے باتیں کی. سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اس میں بہت ساری باتیں ایسی تھی جو ہم نے شوگلن سوائے پی ٹی آئی کے ذرا مزاح کی تھی، ایک اچھے نوٹ پہ کی تھی، دو دوستوں نے کی تھی. تو دل پہ مت لیجیے گا، جن کی دل آزاری ہو ان سے ہم کہیں گے کہ دوستوں سے تو نہیں لیکن کسی اور کی ہوئی ہو تو معذرت. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.